اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول پاک کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو رسول پاک اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے۔ مولا امام حسین بار بار اپنے نانا کی امت سے کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نوازا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول پاک کی شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے یا کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ بتاؤ۔ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی کہ اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہمارے دامن دولت سے بھر دے۔ پھر امام نے فرمایا، اے لوگو، یہ جو اسلام کا علم آج تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، اگر خیبر و خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تقریر کی، حق کو بلند کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو بتاؤ، بار بار رسول اللہ نے میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو تم یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے اور کہا، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس جب لاکھوں فوج نے رسول پاک کے نواسے پر حملہ کیا، پھر امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو میان سے باہر نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف بھوکا پیاسا امام حسین ابن علی۔ تاریخ گواہ ہے کہ زمین پر اس طرح کی جنگ کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی کہ ایک اکیلا لاکھوں کے مجمع کو واصل جہنم کر رہا ہے کہ فوج اشکیاں میدان سے لوٹ کر واپس بھاگنے لگی۔ پھر امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے نواسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کا جوان بیٹا مارا گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح لڑ رہے ہیں، اتنے میں آواز غیب آتی ہے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا، کہ اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار تھام لی۔ اتنے میں عمر بن سعد شمر سے کہتا ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا یہ علی کا شیر ہے اور اسے مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالموں نے بی بی کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے، اور پھر امام حسین کبھی بی بی کے خیموں کی طرف جاتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف لوٹتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، اور جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ پھینک کے مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر چلائے، جس کے پاس برچھیاں تھی اس نے برچھیاں پھینک کے ماری۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کو کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی گرم ریت امام حسین کی طرف اڑانی شروع کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے، آپ کے جسم مبارک پر
اتنے تیر پیوست ہو گئے تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسۂ رسول گھوڑے کی زین سے نیچے آتے ہیں ویسے ہی فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں جس پر امام حسین سواری کر رہے تھے وہ گھوڑا آپ کے جسم مبارک کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں ان تیروں سے اپنے مولا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے اس گھوڑے پہ رسول اللہ کو سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، یوں تیروں کو چلانا بند کر دیا۔ ہائے افسوس، صد افسوس ہے ان لوگوں پر جسے اس گھوڑے کا احترام تو یاد رہا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے کہ جسے رسول پاک اپنے کاندھوں پر بٹھا کر امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے کچھ سپاہی مولا امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کا چہرہ مبارک دیکھے تو اسے اس چہرے میں رسول پاک کا چہرہ نظر آئے اور اتنے میں وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جب شمر نے خنجر نکال کر امام حسین کے گلے پر رکھا تو شمر دیکھتا ہے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم نے اس کا پورا خاندان ختم کر دیا، اس کے بچوں کو 3 دن پانی سے تڑپایا تو شاید امام حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں۔ جب شمر نے امام حسین کے لبوں کے پاس اپنا کان کیا تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس عظیم امتحان کے لیے مجھ حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، کیا تو نہیں جانتا میں رسول پاک کا نواسا ہوں اور حق پہ ہوں، بے جرم ہوں اور جنت کا سردار ہوں؟ پھر شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو پھر تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید جھومتی رہی۔ امام کا سر کاٹے جانے کے بعد سادات کا گھر لوٹا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، امام کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا اور بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ رسول پاک کی نواسیوں کے سر مبارک سے چادریں لوٹی گئی۔ امام حسین کے جسم کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام کے جسم مبارک پر جو جو چیزیں تھی اسے لوگ لوٹنے لگے کہ اتنے میں ایک اور ملاؤن امام حسین کے نزدیک آیا اور آپ نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اتارنے کی کوشش کی، وہ انگوٹھی نہ اتری تو اس ملاؤن نے آپ کی انگلی کاٹ کر وہ انگوٹھی لے گیا اور پھر آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر گرم ریت پر ادھر سے ادھر گھسیٹا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے شمر سے کہا کہ اے شمر، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی یزید کے مقابل نہ آ سکے۔ پھر فوج یزید نے تمام جسموں سے سروں کو کاٹ لیا، تمام سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور تمام لاشوں کو پامال کر دیا۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اور کہیں بی بی ام رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مولا امام حسین کا لاشا مبارک وہیں پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے، لاشا نواسہ رسول کو پامال کرتے رہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے رہے، میرا سلام ہو اس مظلوم دادا پر جس کا لاشا مبارک اس طرح پامال کیا گیا۔
کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، اور جن کا سینہ و پشت ایک سار ہو گیا۔ سلام ہو میرے